بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں لاہور مینار پاکستان پر پیش آئے دلخراش واقعے پر جاوید چودھری کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ اکرم نوجوان ٹک ٹاکر ہے۔ لاہور مینار پاکستان پر 14 اگست کو اس کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ یہ مینار پاکستان پر ویڈیو بنا رہی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود نوجوان اکٹھے ہوئے، جنگلہ پھرانک کر اندر آئے اور خاتون پر حملہ کر دیا۔ یہ اسے اٹھا کر بھی پھرتے رہے، ہوا میں بھی اچھالتے رہے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ یہ مینار پاکستان یعنی پاکستان کی علامت پر پیش آیا۔ اور کب پیش آیا؟ 14 اگست پاکستان کی سالگرہ کے دن پیش آیا۔ اور کس ملک میں پیش آیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیش آیا۔ اور یہ خاتون بھی پاکستانی تھی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بھی پاکستانی۔ اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سسٹم دیکھیں۔ خاتون نے پولیس کو 3 بار فون کیا، لیکن ہجوم اس کے باوجود 2.5 گھنٹے عائشہ اکرم کے ساتھ کھیلتا رہا اور پولیس نہیں آئی۔ اور جب آئی تو جنگلے کے دوسری طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔ اور اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر کیا بحث ہو رہی ہے؟ خاتون کو مینار پاکستان پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی بن ٹھن کر کیوں گئی تھی؟ اور لوگ جب اس کی طرف دوڑ رہے تھے تو یہ وہاں سے بھاگی کیوں نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ منطق ملاحظہ کیجئے، اور یہ منطق کس معاشرے میں بیان کی جا رہی ہے، جس میں ہم نے یہ سن کر آنکھیں کھولیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جوان عورت زیورات سے لدی پھدی خراسان تک چلی جاتی تھی اور کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آپ یہ بھی چھوڑ دیجئے اور بتائیے، دنیا میں اس وقت 58 اسلامی ملک ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جس میں خواتین برقعے اور گھر میں محفوظ ہوں، جس میں کوئی جوان بچی گھر سے نکلتی ہو اور والدین اور اس کے واپس آنے تک تلوار پر نہ بیٹھتے ہوں، جبکہ آپ اس کے مقابلے میں ان تمام کافر ملکوں کو دیکھ لیں جن پر ہم دن رات تبرہ بھیجتے ہیں اور جنہیں ہم دوزخ کا ایندھن کہتے ہیں۔ ان ملکوں میں کلبوں کے اندر بھی کسی مرد کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ خاتون کی مرضی کے بغیر اسے دیکھ سکے یا اسے چھو سکے۔ خامد بھی اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کو یہ شاید جان کر حیرت ہوگی کہ ہم مسلمان ملک کی واحد قوم ہیں، ہم مسلمان دنیا کی واحد قوم ہیں جس کی مقدس ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ آپ خوف کا عالم دیکھ لیجئے، ہماری عورتیں محرم کے بغیر حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتیں، جبکہ عورتیں ویٹیکن سٹی سے لے کر لہٰذا تک اکیلی جاتی ہیں اور عبادت کے بعد محفوظ واپس آ جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، یہ خود کراچی میں رہتے ہیں اور ان کی فیملی سویڈن میں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ پھر سویڈن کیوں رہتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں والدہ کے ساتھ اکیلی اسٹاک ہوم میں رہتی ہیں اور محفوظ ہیں، جبکہ میں نے کراچی میں ان کے لیے گارڈز رکھے ہوئے تھے۔ یہ اکیلی یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے کا فرق ملاحظہ کر لیجئے۔ مجھے آئس لینڈ جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پورے ملک میں صرف 200 پولیس اہلکار ہیں، اور یہ بھی جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن چھٹی کرتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن بھی صرف 4 دن کھلتے ہیں، جبکہ ملک میں فوج، نیوی، فضائیہ اور خفیہ ادارے یہ چاروں نہیں ہیں۔ خواتین، بچوں اور بزرگ پوری ملک میں پھرتے رہتے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے لوگ اپنے بچوں کو پرام میں ڈال کر گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، خود کام پر چلے جاتے ہیں اور ہمسائے گزرنے والے ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ملک میں آج تک کسی بچے کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کی اطلاع نہیں آئی۔ آج سے 10-15 سال قبل ایک نوجوان لڑکی قتل ہوئی تھی اور یہ واردات بھی سیاحوں کے شب میں ہوئی تھی۔ لڑکی کو مارنے والے نفسیاتی مریض اور منشیات کے عادی تھے۔ پولیس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، جبکہ اسلامی ممالک میں خواتین برقعے، نقاب اور 4 دیواری کے باوجود محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف قانون اور انصاف سے ہے؟ جی نہیں۔ اگر صرف سسٹم یا قانون کی حکمرانی اہم ہوتی تو سعودی عرب اور ایران کی خواتین پوری دنیا میں محفوظ ترین سمجھی جاتیں، اور آئس لینڈ، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے کی 90% خواتین کے ساتھ مینار پاکستان جیسے واقعات پیش آ چکے ہوتے۔ آئس لینڈ کو خواتین کے لیے انتہائی غیر محفوظ ملک بھی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟
کیونکہ وہاں خفیہ ادارے ہیں، نہ ہی نیوی، ایئر فورس اور فوج، اور پولیس بھی 3 دن چھٹی کرتی ہے، جبکہ خواتین انتہائی مختصر لباس میں دن ہو یا رات کھلے عام پھرتی رہتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا عورت وہاں کیوں محفوظ ہے اور ہماری عورتیں مقدس مقامات میں بھی محرم کے بغیر کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ گھروں میں بھی کیوں محفوظ نہیں ہے؟ فرق صرف مائنڈ سیٹ کا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کا کسی قانون اور کسی ضابطے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہوتا تو خواتین کے بارے میں جتنے سخت ضابطے اور قوانین اسلام نے متعارف کرائے ہیں، یورپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پورے یورپ میں ریپ کی بڑی سے بڑی سزا 15 سال قید ہے، جبکہ اسلام میں ان لوگوں کو سنگسار کیا جاتا ہے یا گردن اڑا دی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہم گردنیں اڑانے، پھانسیاں دینے اور سنگسار کرنے کے باوجود خواتین کو کیوں محفوظ نہیں بنا سکے؟ اور یورپ میں ہلکی سزاؤں کے باوجود عورتیں نیم برہنگی کے عالم میں بھی راتوں کے وقت سڑکوں پر کیوں محفوظ ہیں؟ صرف سوچ کا فرق ہے۔ ہم مسلمانوں نے آج تک عورت کو جنسی استعارے سے بہتر مقام نہیں دیا، جبکہ یورپ میں عورت انسان ہے، ہم مردوں کے برابر انسان۔ آپ المیہ دیکھیے، ملالہ یوسفزئی نوبل انعام کے بعد بھی پاکستان نہیں آ سکتی، جبکہ یورپ نے اس مسلمان لڑکی کو نوبل انعام بھی دیا اور اسے اعلیٰ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اسے سیکورٹی اور عزت بھی دے رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک مہذب اور محفوظ اور غیر محفوظ اور غیر مہذب معاشرے میں۔ مجھے ایک بار ایک جرمن خاتون صحافی نے بتایا تھا کہ پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، پاکستان کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن اس کا 10% بھی سڑکوں پر دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عورتیں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ آپ کے مقابلے میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت کی عورتیں زیادہ محفوظ ہیں۔ چنانچہ آپ ان تینوں ملکوں میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو صبح اور شام کروڑوں عورتیں سڑکوں پر دکھائی دیں گی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ میری رائے غلط تھی۔ معاشرہ عورت سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت اگر بے خوف ہے تو معاشرہ ترقی کرے گا، ورنہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے۔ طالبان کے پہلے دور میں خواتین ڈر سہم کر گھروں میں محبوس ہو گئی تھیں، کیا نتیجہ نکلا؟ دوسری طرف 2001 سے 2021 تک افغان خواتین خود کو محفوظ سمجھتی تھیں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، دفتروں اور مارکیٹوں میں دکھائی دیتی تھیں، لہٰذا افغانستان بدامنی کے باوجود ترقی کرتا رہا۔ اور طالبان نے 15 اگست 2021 کو جب ایک بار پھر کابل پر قبضہ کر لیا تو کیا ہوا؟ افغان عورتیں ایک بار پھر گھروں میں محصور ہو گئیں اور پوری دنیا نے افغانستان کو دہشت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اور طالبان نے بھی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے کیا کیا؟ طالبان میڈیا ٹیم کا ممبر مولوی عبدالحق حماد خاتون کے شو میں شریک ہو گیا اور ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پہلی میڈیا ٹاک میں اعلان کیا کہ ہم خواتین کو گھروں تک محدود نہیں رکھیں گے۔ یہ دفتروں اور تعلیمی اداروں میں بلا روک ٹوک آئیں اور دنیا نے یہ سن کر سکھ کا سانس لیا۔ ہمارے بے شمار دانشور طالبان کی واپسی کو اسلام کی نشات ثانیہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ پگڑیوں کے ساتھ تصویریں بھی ریلیز کر رہے ہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کیونکہ اسلامی ریاست قیام کے عمل سے گزر رہی ہے، چنانچہ یہ ان تمام حضرات کو ان کے خاندانوں کے ساتھ کابل روانہ کر دیں تاکہ یہ اسلامی ریاست کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور حکومت ساتھ ہی ان پر پابندی لگا دے کہ یہ لوگ باقی زندگی کسی کافر ملک میں قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ افغانستان میں بیٹھیں گے اور دریائے آمو کے پل پر پیاسے کتوں کی پیاس بجھانے کا بندوبست کریں گے۔ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، بچے ان کے یورپ میں ہیں اور یہ جشن طالبان کی واپسی پر منا رہے ہیں۔ زندگی یہ فرعون کی گزارتے ہیں اور معجزے یہ حضرت موسیٰ کے چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بہرحال آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی کہ اسلام صرف داڑھی، برقعے اور نماز کا نام نہیں، یہ معاشرتی تبدیلی کا نام ہے، اور ہم لوگ نمازوں، برقعوں اور داڑھیوں کے باوجود غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 14 اگست کو ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کو ذلیل کرنے والوں میں آدھے نوجوان مکروہ حرکت کے بعد نماز کے لیے بادشاہی مسجد گئے تھے۔ ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ ہی کسی کی املاک کو،
اور یہ ہیں ہم۔ فرات پر پیاسے کتے بھی گنتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ہاتھ، آنکھ اور زبان سے کوئی